کے الیکشنز کے حوالے سے سب سے بڑا اس وقت جو ایک ریجنگ ٹاپک ہے پاکستان کے اندر وہ الیکشنز کی شفافیت ہے. نجم سیٹھی صاحب، فرحت اللہ بابر صاحب سمجھتے ہیں کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہونا چاہیے پاکستان کے اندر، مگر اس کے اندر ریفارمز کرنا بہت ضروری ہے. اور انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی، انہوں نے کہا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو غیر سیاسی لوگ ہوتے ہیں وہ اب پارٹیزان نہیں ہوتے، وہ بھی پارٹیزان ہو سکتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ جس موجودہ صورتحال ہے اور موجودہ شکل جو ہے وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی، وہ مناسب ہے یا جس طرح فرحت اللہ بابر صاحب سمجھتے ہیں اس کو تبدیل ہونا چاہیے؟ اگر آپ کی اجازت ہو تو تھیوری سے ہٹ کے تھوڑی سی پریکٹس کی طرف آئیں. وہ اس لیے کیونکہ میرا تجربہ کافی ہے انٹرم گورنمنٹس کے اندر. 1996 میں ایک فیڈرل کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی کیبنٹ میں تھا. فاروق لغاری صاحب نے کیئر ٹیکر گورنمنٹ، اور اس کے بعد 2013 میں پنجاب کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں چیف منسٹر رہا ہوں. تو یہ تھیوری کی باتیں تو اپنی جگہ پہ، تاریخ کی باتیں اپنی جگہ پہ. میں چاہ رہا تھا کہ آج آپ کو ایک فلیور دوں میں کہ ہوتا کیا ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے اندر، تھیوری کیا کہتی ہے اور پریکٹس میں کیا ہوتا ہے، کرنا کیا ہوتا ہے اور کہا کیا جاتا ہے کیا کریں آپ. دیکھیے 1996 میں جب فاروق لغاری صاحب پریزیڈنٹ تھے تو انہوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی گورنمنٹ کو ڈسمس کیا اور ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنائی تاکہ اگلے 3 ماہ میں الیکشنز ہو سکیں. اچھا، وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو تھی وہ اٹ گاٹ لاسٹ آن دا وے. کچھ لوگ اس کابینہ میں تھے، وہ کہہ رہے تھے ہم نے اب آئے ہیں تو کچھ تھوڑے سے ریفارمز کیری آؤٹ کر لیں، کچھ اکاؤنٹیبلٹی کر لیں. کچھ لوگ تھے وہ کہتے تھے نہیں یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا کام ہے ٹو ہولڈ فری اینڈ فیئر الیکشنز. اور وہ 2-3 ماہ جو تھے وہ ایسے ہی گزر گئے آپس کے اندر ڈیبیٹس ہوتے ہوئے. تو سو دس کانفلکٹ بٹوین دی مینڈیٹ آف اے کیئر ٹیکر گورنمنٹ وچ از ٹو hold free and fair elections, maintain law and order, and no more. Don't carry out any policy reforms, don't do anything else. You are not constitutionally enabled to do that. And then there are people who say, we will bring back the same old people, so let's clean up the stables. اور یہ کشمکش چلتی ہے کابینہ کے اندر اور چلی بھی اس وقت. فارچونیٹلی جو لوگ وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں ہمارا جاب از جسٹ ٹو ہولڈ الیکشنز، دے پریویلڈ. اور پھر 1997 میں الیکشنز ہوئے. وہاں اس کیبنٹ کے اندر بہت سی چیزیں ڈسکس ہوئیں، بٹ ایونچولی یہ آرگیومنٹ پریویل کرتی تھی کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے. اب تھیوری جو ہے اس کے مطابق وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ چلی. کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے اندر کرٹیکل رول جو ہے وہ 3 لوگ، basically 3 critical people. First of course is the election commission and the chief election commissioner, because in theory the caretaker government is constantly monitored by the chief election commissioner and his 4 provincial election commissioners. They don't have the power to nominate anyone to the cabinet of the caretaker ministers, but they have the power to call into question anyone who's nominated and say کہ نہیں اس کو آپ مت رکھیں، ان کی انٹیگریٹی کے اوپر یہ مسئلہ ہے، ان کی انٹیگریٹی کے اوپر یہ مسئلہ ہے. مگر جو میرا سوال تھا وہ تو رہ گیا کہ جو بابر صاحب کہہ رہے ہیں کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے اندر ترمیم آنی چاہیے، آپ کو لگتا ہے آنی چاہیے؟ اچھا، یہ جو سوال ہے نا جی، یہ دس از اب کیئر ٹیکر گورنمنٹ وہ رہی نہیں جو تھیوری تھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی. انڈیا کے اندر بھی اب کیئر ٹیکر گورنمنٹس نہیں ہیں، مگر انڈیا کے اندر بھی یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہونی چاہیے. اب سینٹیمنٹ تو بہت اچھا تھا جب یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹس بنی، مگر انفارچونیٹلی اتنی پولیٹیسائزیشن ہو چکی ہے اب. اور وہ جو اوریجنل مینڈیٹ تھا کہ 2 مہینے یا 3 مہینے سے نہیں رہنا، اب 2023 میں تو آپ نے دیکھا وہ لمبی کیئر ٹیکر گورنمنٹ بن گئی اور انہوں نے تو امینڈ کر دیا، قانون بھی امینڈ کر کے، اور IMF کا پروگرام وچ از اے فار ریچنگ پروگرام، اس کے اوپر انگوٹھے لگانے شروع کر دیے. جی، سو اب یہ ہے کہ اف یو کین اسٹک ٹو دا لا all right, then yes, the caretaker government is a good idea, but otherwise it's not a good idea. جی بلال محبوب صاحب، جو نجم صاحب نے باتیں کی ہیں کچھ بڑی اہم باتیں بھی ہیں کہ کس طریقے سے کیئر ٹیکر گورنمنٹس بنتی ہیں، مگر ہم نے دیکھا ہے کہ ہر الیکشن کے اندر کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے،
کیئر ٹیکر گورنمنٹس تو جنرل ضیاء کے دور کے اندر آئی تھیں اور اس لیے آئی تھیں تاکہ الیکشنز کے اندر شفافیت ہو، مگر ہم نے ایسا دیکھا نہیں ہے. اور جب بھی کیئر ٹیکر گورنمنٹس کو زیادہ پاور دی گئی ہے تو اس کے اوپر بھی احتجاج ہوا ہے. یہ جو حال ہی میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ گئی ہے اس کو کیا ایکسٹرا پاورز دی گئی تھی اور اس سے کیا نقصان پہنچا، آپ سمجھتے ہیں ہمارے ڈیموکریٹک پروسیس کو؟ بہت شکریہ. دیکھیے جو ایکسٹرا پاورز دینے کا معاملہ ہے یہ بنیادی جو فلسفی ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی اس کے خلاف ہے. کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے پاس بہت ہی ایبسلیوٹلی منیمم پاورز ہونے کا کانسیپٹ ہے، حتیٰ کہ وہ کسی آفیسر کو ٹرانسفر بھی نہیں کر سکتے انٹل اٹ از اپرووڈ، بلکہ کلیئرڈ بفور دی ٹرانسفر بائی دی الیکشن کمیشن. یہ ہمارے قانون میں لکھا ہوا ہے. تو اگر آپ ان کو بہت زیادہ پاورز دے دیں گے اکنامک افیئرس میں پالیسیز کو تبدیل کرنے کی جو کہ امینڈمنٹ کے ذریعے کی گئی، تو دیٹ ول رن کاؤنٹر ٹو دی اسپرٹ آف کیئر ٹیکر گورنمنٹ. اب وہ اس لیے دی گئی تھی پاورز کہ اس وقت ان کا پلان یہی تھا کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو 3 مہینے نہیں چلے گی، یہ بڑی لمبی چلے گی، تو اس لیے ہمیں ان کو پاورز دے دینی چاہیے. نیت خراب تھی. تو یہ اگر 3 مہینے کی بات ہو تو پھر یہ پاورز کی ضرورت نہیں ہے، دے کین ویٹ. سو میرے خیال میں یہ جو پاورز دینا غلط تھا. میں اپنے کو پینلسٹ سے تھوڑا سا اختلاف کرتے ہوئے یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ میرے خیال میں پاکستان میں جو کیئر ٹیکر گورنمنٹس کا تجربہ ہے وہ تھورولی ناکام ہوا ہے، کیونکہ مقصد تو یہی تھا نا کہ الیکشن ہو جائے اور لوگوں کے اندر اس کی کریڈیبلٹی ہو اور لوگ اس کو ایکسیپٹ کر لیں. تو پچھلے جو 9 الیکشن ہوئے ہیں کیئر ٹیکر گورنمنٹس کے ساتھ وہ کہاں لوگوں نے ایکسیپٹ کیا ہے؟ اس کے اوپر ویسے ہی اعتراضات ہوئے ہیں جیسے اس سے پہلے ہوئے تھے 2 الیکشنز پہ. تو میرے خیال میں یہ آئیڈیا اگرچہ یہ بہت ایوالو ہوا ہے، ضیاء الحق صاحب نے تو اسے اپنے مرضی کے مطابق بنا دیا تھا، پرائم منسٹر بھی نہیں اپوائنٹ کیا تھا. اس کے بعد یہ ایوالو ہوا لیڈر آف دی ہاؤس، لیڈر آف دی اپوزیشن کے مشورے سے، لیکن اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا. اس لیے میرے خیال میں ہمیں ایک میچور ڈیموکریٹک سیٹ اپ کے طور پہ ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ جو گورنمنٹ ہے اسی کو کنٹینیو کرنا چاہیے ڈیورنگ دی ٹائم آف الیکشن، لیکن اس کی پاورز بہت کم کر دی جائیں. جیسے ہمارے اوریجنل کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے بارے میں کانسٹیٹیوشنل لا میں ہے کہ وہ تبدیلی بھی نہیں کر سکتے کسی آفیسر کی جب تک کہ وہ الیکشن کے بیس سے کلیئر نہ ہو. جی تو میرے خیال میں یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا کانسیپٹ ویسٹیج آف ٹائم ہے. I'll move that question to Shahidul Alam. The reason we want either an interim or a caretaker government is because we do not have faith in our election commissions. If election commissions could be trusted, there would be no need for any of this. Our judiciaries are not able to adjudicate electoral disputes properly. If that was the case, again, we would not need this. You have a proper functioning judiciary. If there's a problem, the judiciary deals with it. What we also need to talk about, which you just brought about, is why do transitions of power require military or technocratic interventions? This is a confession of democratic failure, and that is something we need to recognize. It is not a solution to it. The caretaker model treats the symptom, disputed elections, while ignoring the disease. Weak institutions, militarized politics, and the refusal of ruling parties to accept democratic failure. Or if they've lost, they need to be able to recognize that they've lost. So where do we go there? Now, if we still need an unelected caretaker to manage transitions, we have not built democracies. We built elaborate theater. And I think the real work isn't in finding better caretakers, it's building institutions strong enough that we don't need them. Electoral commissions with teeth, judiciaries with independence,
political parties and political cultures that accept defeat.